اس پر بد چلن ہونے کا الزام لگایا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ بد چلن تھی نہیں، بس اس سے جان چھڑانا تھی۔ اگر اسے طلاق دے کر فارغ کیا جاتا تو گھر اس کے نام منتقل کیا گیا تھا، وہ گھر کی مالک بن جاتی، اور اگر فارغ نہ کیا جاتا تو لڑکا دوبارہ شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی نئی محبوبہ کی یہ شرط تھی کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو پہلی بیوی کو فارغ کر دو۔ اور جب اس نے اپنی محبوبہ کو اپنی مجبوری بتائی تھی تو وہ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، تو اس کی محبوبہ نے کہا تھا طلاق نہیں دے سکتے تو راہ سے ہٹا دو، یا پھر بتا دو کہ اسے موت بھی نہیں آ سکتی۔ شروع میں اس نے اپنی محبوبہ کو ٹالنا چاہا، لیکن جب اس کی محبوبہ راضی نہ ہوئی تو اس نے اپنی موجودہ منکوحہ یعنی بیوہ کو راہ سے ہٹانے کا سوچا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے منصوبے میں اس کی ماں بھی شامل تھی، کیونکہ اس کی ماں بھی سمجھتی تھی کہ اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اسے ہر صورت میں یہ گھر خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ گھر وہ پہلے ہی اپنی بیوی کے نام کر چکا تھا۔ وہ بھی اس کی محبوبہ کی طرح ہی سوچ رہی تھی، لیکن موجودہ لڑکی میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس کی بنیاد پر اسے طلاق دی جاتی یا پھر اس کی جان لے لی جاتی۔ اس کی ماں جو حالات کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے گھر میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ لڑکی کو محلے اور اہل علاقہ کی نظر میں گرا دیا جائے۔ جب اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کے ذریعے دباؤ ڈلوائیں گے کہ یہ لوگ ہمارا گھر واپس کر دیں اور ہم بچی کو فارغ کر دیں گے۔ یوں اس لڑکی کو بدنام کرنے کی خاطر کبھی کوئی الزام لگا دیا جاتا ہو اور کبھی کوئی الزام، مگر چونکہ وہ بچی حق بجانب تھی، جھوٹ کے چلنے کی زیادہ مہلت نہیں ہوتی، اس لیے جلد یا بدیر وہ خود سچی ثابت ہو جاتی۔ اس کے شوہر اور ساس جو اس پر الزام لگاتے تھے، ان کا معیار اور بھی زیادہ گر جاتا۔ وہ معصوم بچی دنیا کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ٹھہرتی۔ بچی کا نام دانیہ شکیل تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ اس کے چچا نے ان کی دیکھ بھال کی تھی، پھر انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دانیہ اپنے بھائی سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر ہمیشہ اس نے ایک ماں کی طرح اپنے بھائی کی رہنمائی کی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کی پرورش کی خاطر محنت مزدوری شروع کر دی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو دن بھر اپنے چچا کے گھر رہتی اور اس کا بھائی مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ شام کو جب بھائی گھر آتا تو اپنی بہن کو چچا کے گھر سے لیتا آتا۔ جب وہ کچھ سمجھدار ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانے کا سوچا اور سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے لگی۔ جب وہ اس کام میں مکمل طاق ہو گئی تو اس نے خود سے کام کرنا شروع کر دیا، اپنے بھائی کا سہارا بن گئی، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سگے رشتے تھے۔ ان کے علاوہ ان کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا، نہ کوئی اور بہن تھی نہ بھائی تھا۔ والدین بھی گزر چکے تھے۔ دونوں میں محبت انتہا کی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس نے چھت پر بوری کا ایک ٹاٹ لٹکا کر پردہ بنا رکھا تھا اور اس کو درمیان سے تھوڑا سا کاٹ لیا تھا۔ وہ سوراخ صرف آنکھوں کے سائز کا تھا، جس پر اگر آنکھیں رکھ کر دیکھا جاتا تو وہاں سے گلی نظر آیا کرتی تھی۔ اس کے بھائی نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ تو نے یہ ٹاٹ یہاں پہ کیوں لٹکا دیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ جب آپ کام پر جاتے ہیں تو میں چھت پر چلی جاتی ہوں، جب تک مجھے آپ کی پشت نظر آتی رہتی ہے میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ میں آپ پر آیت الکرسی کا پڑھ کر پھونک مارتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو کام مل جائے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کی واپسی کا ٹائم ہوتا ہے تو میں پھر چھت پر چلی جاتی ہوں اور آپ کے آنے کا راستہ دیکھتی ہوں۔ ٹاٹ میں نے اسی لیے لٹکا رکھا ہے کہ مجھ پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ میں ٹاٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے آتے جاتے وقت آپ کی خیریت کی دعائیں کرتی رہتی ہوں، آپ کے لیے رزق حلال کی دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ میں نے ایک مصلی بھی بچھا رکھا ہے، کئی بار جلدی چھت پر چڑھ جاؤں تو میں نوافل بھی ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یہ میری ہی دعائیں ہیں کہ آج تک والدین کے بعد آپ کو کبھی کسی بڑے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمیشہ جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو پکا ہوا کھانا ملا ہے، دھلے ہوئے کپڑے ملے ہیں۔ جب اس نے شرارت کے انداز میں یہ بات کی تو اس کے بھائی نے اسے اپنے قریب کر کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ بہنیں سب کی ایسی ہوتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ بہنوں کو شرم و حیا والی زندگی دے۔ بعض دفعہ یہ رشتہ انسان کے لیے سب سے بڑی گالی بن جاتا ہے۔ جب اس کے بھائی نے یہ بات کی تو وہ تھوڑی حیران اور پریشان ہو گئی اور پھر بھائی سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بھائی نے پیار سے پاس بٹھا کر اسے سمجھایا تھا کہ اگر بہن بیٹی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود و قیود کو پھلانگتی ہے، اس سے تجاوز کر جاتی ہے، تو وہ نہ صرف اپنا نقصان کرتی ہے بلکہ اپنے خاندان کا بھی نقصان کرتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ کھل کر کہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے بھائی نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب کوئی لڑکی محبت کے نام پر اپنے والدین کو دھوکہ دیتی ہے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دھوکہ دیتی ہے، تو پھر وہ اپنے خاندان کے لیے گالی بن جاتی ہے۔ جب کوئی لڑکی اپنے محبوب کی خاطر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اس کے بہن بھائیوں کے لیے زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور بہن کا رشتہ گالی کی مانند بن جاتا ہے۔ باپ اور بھائی کبھی سر اٹھا کر نہیں چل پاتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شرم و حیا والی اور نیک سیرت
عافیت بہن اور بیٹی عطا کرے۔ جب دانیہ نے اپنے بھائی کے منہ سے یہ بات سنی تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا اور اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ آپ کو کبھی بھی اپنی بہن سے ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور اس کے بھائی نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور کہا کہ مجھے بھی یہی امید ہے، اور پھر وہ ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہی۔ اس نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اس بھائی کی عزت کو داغ لگتا، اس کے بھائی کی عزت پر حرف آتا یا پھر وہ اپنے بھائی کے لیے گالی بن جاتی۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو اس کے بھائی نے اس کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا، تو اس کے بھائی نے خود اس سے پوچھا تھا کہ اگر تمہاری کوئی پسند ہو تو تم بتا دو، پہلے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، اگر وہ تمہارے قابل ہوا، اس کا کردار ٹھیک ہوا تو میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ جب اس کے بھائی نے یہ بات کی تھی تو اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا تھا اور کہا تھا کہ بھائی، میں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، مجھے کبھی کوئی اس نظر سے پسند نہیں آیا، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں آپ میرے لیے کوئی بہترین فیصلہ کریں گے۔ اس کے بھائی نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے بہتر فیصلہ کروں گا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ میرا فیصلہ تمہارے حق میں غلط ثابت نہ ہو، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ تم اپنی کوئی پسند بتا دو، ہم پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنے بھائی سے کہا تھا کہ آپ پسند کریں، اگر اس میں کوئی عیب ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے بھائی کے پاس اس پڑوس کے دیہات سے انہی جیسے گھرانوں سے رشتے آتے رہتے تھے۔ اس کے بھائی نے 3-4 لڑکوں کے نام اس کے سامنے رکھے تھے، کیونکہ وہ ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتی تھی، تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ جس کو چاہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیں۔ پھر اس کے بھائی نے ان میں سے ایک لڑکی کو منتخب کر لیا، یوں یہ رشتہ طے ہو گیا۔ اب چونکہ سب کچھ دانیہ کے بھائی کو ہی کرنا تھا تو اس نے رخصتی سے پہلے سارے معاملات طے کر لیے تھے۔ اس نے لکھوا لیا تھا کہ میری بہن کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی، گھر میری بہن کے نام ہوگا اور میری بہن کے انتقال کے بعد وہ لوگ ہی گھر کے مالک ہوں گے، لیکن جب تک میری بہن زندہ رہے گی وہ گھر کی مالک ہوگی۔ گو کہ میری بہن پر کوئی کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے، بلکہ جب ان لوگوں کو لگے کہ وہ ان کے قابل نہیں ہے، ان کی خدمت نہیں کر پا رہی، تو میری بہن کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا جائے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ اکثریت کی طرح ان لوگوں نے بھی یہ تمام شرائط مان لی تھی۔ یوں دانیہ رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا۔ شادی کے 6 سال بعد حالات خراب ہونے لگے۔ دانیہ کے پاس 2 بچے تھے اور اس کا شوہر باہر کسی اور عورت میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شروع میں دانیہ نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ جب اسے لگا کہ معاملات بڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنے شوہر سے پہلے اس کے شوہر نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب گھر میں اس بات کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوا تو اس کے شوہر نے اپنی غلطی مان لی اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا عہد بھی کیا، مگر جب انسان کے منہ کو برائی لگ جاتی ہے تو پھر وہ اس گندگی میں منہ مار کے ہی رہتا ہے۔ اس کا شوہر بھی اپنے اس عمل سے باز نہ آیا اور غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا رہا۔ اس کی وجہ سے گھر کے حالات بگڑتے گئے۔ چونکہ دانیہ ایک عورت تھی اور کمزور تھی، جب اس نے سخت احتجاج کیا تو اس کے شوہر نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب تک بات اس کی برداشت میں رہی تب تک وہ برداشت کرتی رہی، مگر پھر حالات خراب ہو گئے تو وہ ناراض ہو کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ اس کے بھائی نے اسے اپنے پاس رکھا۔ قرب و جوار کے لوگوں نے دونوں گھروں کو سمجھایا کہ ان کے بچے ہیں، اگر یہ علیحدہ ہوں گے تو بچوں کے مستقبل تباہ ہو جائے گا، اس لیے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی غلطیوں کو دور کر کے دوبارہ ایک ہو جانا چاہیے۔ دانیہ کو ایک بار پھر اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا گیا، مگر اس کا شوہر اپنے اعمال سے باز نہ آیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ وہ دوسری شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ جس خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ بدنام زمانہ تھی۔ دانیہ اس عرصے کے دوران اس خاتون کو اچھی طرح جان چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو دوسری شادی پر احتجاج کیا، جبکہ اس کے شوہر کی محبوبہ کا بھی یہی حکم تھا کہ پہلے دانیہ کو طلاق دو، پھر اسے وہ گھر جو باقاعدہ دانیہ کے نام منتقل ہو چکا تھا وہ گھر بھی دینا پڑتا۔ اس نے اپنی محبوبہ کو اپنی مجبوری بتائی تو اس کی محبوبہ نے اسے دانیہ کو راہ سے ہٹانے کے منصوبے بنا دیے۔ پہلے وہ اس بات پر غصہ ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ مان گیا۔ پھر اس نے یہی بات آ کر اپنی ماں سے کی، اور اس کی ماں نے بجائے ایک عام عورت بن کر سوچنے کے ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کا اس غلط کام میں ساتھ دیا، اور اسے سمجھایا کہ اگر تم اس کو یوں ہی قتل کر دو گے تو پھنس جاؤ گے، تم کوشش کرو کہ اس پر کوئی الزام لگاؤ، اس الزام کے بعد اس کو طلاق دے دو، اگر طلاق نہیں دے سکتے تو پھر اس کو راہ سے ہٹا دو۔ یوں اب دانیہ پر مختلف طرح کے الزام لگائے گئے۔ کبھی کس نے کہا جاتا کہ اس نے گھر سے چوری کر کے سامان بیچ دیا ہے، کبھی اسے کہا جاتا کہ یہ بد کردار ہے، بد چلن ہے، اس کی وجہ سے لوگ چھت پر چڑھ کر اسے دیکھتے ہیں۔ یہ الزام اس کے بھائی تک بھی پہنچے۔ اس کے بھائی نے جب اپنی بہن سے تصدیق کی اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بہن میں ایسی کوئی برائی نہیں تو اس نے سخت رد عمل دیا۔ دانیہ کے بھائی کا رد عمل دیکھتے ہوئے اس کے سسرال والے کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر اس کی ساس نے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کے 2 دوستوں کو تیار کیا جو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں گھسے اور ان کے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق سیدھا دانیہ کے کمرے میں جا پہنچے۔ دانیہ نے شور مچایا تو دوسری طرف اس کے ساس نے بھی شور مچا دیا۔ اسی دوران وہ دونوں لڑکے جو اس کی ساس کے اور شوہر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آئے تھے، اس طریقے کے مطابق وہاں سے بھاگ گئے۔
اب ان کا شور سن کر محلے کے کچھ لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے معاملہ پوچھا تو دانیہ کی ساس نے صاف صاف دانیہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس سے ملنے کے لیے 2 لڑکے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کیا تو اندر سے اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکے میرے سامنے بھاگ گئے، کیونکہ ان لوگوں کو بھاگتے ہوئے گلی کے 1-2 اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس گھر سے نکلے ہیں۔ پھر دانیہ کی ساس کی عمر بھی گزر چکی تھی، لہٰذا سارا شک اسی پر گیا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر دانیہ کو بے تحاشا تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جسم کو چھری گرم کر کے اس سے جلایا گیا تھا اور گرم چھری سے اس کے جسم پر کٹ لگائے گئے تھے۔ اس کے جسم کو جہاں کٹ لگا جاتا وہاں باقاعدہ نمک اور مرچ بھرے جاتے اور اس کو اذیت دی جاتی۔ اس کی آنکھیں ضائع کر دی گئی تھیں، دونوں بازو ٹوٹ چکے تھے، ٹانگ کی ہڈیاں کرچی کرچی ہو چکی تھیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں بچ سکتی تو اسے چھوڑا گیا تھا۔ پھر کسی رحم دل انسان نے اسے ہسپتال پہنچایا تھا، لیکن وہاں اس کا بچ پانا ممکن نہیں تھا۔ اس کے سر میں بہت بھاری ضرب لگائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پھیپھڑوں میں خون پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے پاس زندہ رہنے کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس کے بھائی کو اطلاع کر دی گئی تھی، لیکن مہلت اتنی نہیں تھی کہ اس کا بھائی پہنچ پاتا۔ دانیہ نے ہسپتال کے ایک خاتون ڈاکٹر کو، جس سے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی صرف محسوس کر سکتی تھی، اتنا بتایا تھا کہ میرے بھائی کو کہنا کہ میں اس بات کا حلف دے رہی ہوں مجھ میں کوئی عیب نہیں تھا، میری وجہ سے سر جھکا کر نہ رہنا اور ان لوگوں سے دشمنی نہ کرنا، ان کو معاف کر دینا۔ یہ لوگ طاقتور ہیں، میرے نصیب میں ایسا لکھا تھا، میں اپنی زندگی جی کر جا رہی ہوں، مجھے تم سے یا کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ میں تم کو یہ وصیت کر رہی ہوں کہ ان لوگوں سے بالکل دشمنی نہ کرنا، کوئی قانونی کارروائی نہ کرنا، ان کے عمل کی سزا ان کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دانیہ اپنے بھائی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئی۔ دانیہ کے شوہر نے اپنے محبوب سے دوسری شادی کر لی۔ محبوبہ کی خواہش کے مطابق دانیہ کو راہ سے ہٹا دیا، لیکن اس کی محبوبہ کے بھائیوں نے غیرت کے نام پر اسے اور اس کی محبوبہ دونوں کو راہ سے ہٹا دیا۔ وہ گھر جس کی خاطر اس کی ماں نے دانیہ کو قتل کروا دیا تھا، وہ گھر آج ان کے رشتہ داروں کے قبضے میں ہے۔ ان کا سارا خاندان مٹ چکا ہے اور وہ ماں بھی، جس نے اپنے بیٹے کو ظلم کرنے پر اکسایا تھا، اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگتے ہیں، اس سے بڑھ جاتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، تو پھر ہمارا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنی حد میں رہنا چاہیے۔